الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله سميع عليم. اگلا صفحہ کھول لیں عاطف صاحب. یہ آیت نمبر 115 آیت نمبر 115 سے ہم پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ سمیع علیم. مشرق کا معنی ہے مشرق اور مغرب کا معنی ہے مغرب. اصل میں مشرق یہ دونوں ظرف کے صیغے ہیں. مشرق کا معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ اور مغرب کا معنی ہے غروب ہونے کی جگہ، یعنی سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ. فَأَيْنَمَا جہاں کہیں، تولو یہ اس کا معنی ہے منہ پھیرنا، ثم کا معنی وہاں، وجہ اللہ اللہ تعالی کی توجہ، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا جہاں بھی تم منہ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وہاں اللہ تعالی کی ذات متوجہ ہے. ان اللہ واسع علیم اللہ تعالی وسیع علم والے ہیں. اصل میں یہ آیت یہود کے اعتراض کے بارے میں اتری ہے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو جب مدینے میں آپ گئے تو مدینہ میں تقریباً 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یعنی بیت المقدس وہ قبلہ تھا. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دلی خواہش تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے اور وہ قبلہ بنے. پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا جو قبلہ ہونا ہے وہ منسوخ کیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا. تو یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ ان کو کیا ہو گیا کہ پہلے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساری جہتیں، سارے اطراف وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں. تو سارے اطراف جب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، مشرق بھی اللہ تعالیٰ کا، مغرب بھی اللہ تعالیٰ کا اور شمال جنوب بھی اللہ تعالیٰ کا،
تو جس طرف کو قبلہ اللہ تعالیٰ بنا دیں وہ قبلہ ہے۔ اطراف میں کوئی فضیلت نہیں ہے، جہتوں میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کی چیز تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم بیت المقدس کو قبلہ بنانا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ کا حکم وہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا ہے۔ تو جہاں طرف بھی تم رخ کرو گے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو لہٰذا وہ قبلہ بن جائے گا۔ اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ تو انہی یہود کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی مغرب بھی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں بھی تم منہ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہاں اللہ تعالیٰ متوجہ ہیں۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ وسیع علم والے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ نوافل کے بارے میں ہے کہ جہاں بھی تم منہ پھیرو گے تو وہاں اللہ تعالیٰ متوجہ ہیں، یعنی جس طرف کو بھی آپ نماز پڑھو گے تو وہاں اللہ تعالیٰ متوجہ ہیں، نماز صحیح ہوگی۔ اور نوافل کا حکم یہی ہے کہ اگر آسانی سے قبلے کی طرف آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، یا ایسی یہ بھی سواری کی حالت میں، جب سواری پر ہو اور ایسی سواری میسر نہیں ہے کہ آسانی سے قبلے کی طرف وہ رخ نہیں کر سکتا، مثلا ریل میں نہیں ہے، ہوائی جہاز میں نہیں ہے، آسانی سے وہ قبلہ رخ نہیں ہو سکتا، تو جس طرف چاہے وہ نوافل کی نماز بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے اور جس طرف چاہے پڑھ سکتا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اتخذ کا معنی ہے بنانا، ولدن اولاد، سبحانہ پاک ہونا، پاک ہے، قانتون کل کا معنی، کلن کا معنی تمام کے تمام، اور قانتون تابعدار، فرما بردار۔ وقالو اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے، سبحانہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ اسی کی ملکیت ہے، اسی کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، کل لہو قانتون تمام کے تمام مخلوقات لہو قانتون اس کے فرما بردار ہیں اور اس کے تابعدار ہیں۔ اصل میں قالو کا فاعل جو ہے وہ یہود بھی تھے، کہ یہود نے بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتے ہیں، اور نصارہ بھی ہیں، کیونکہ نصارہ نے بھی یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کے بارے میں فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہود نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں، نصارہ نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے بھی، یہود اور نصارہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کی، اور اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ الملائکۃ بنات اللہ، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تینوں فرقوں پر رد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو یہ بات کہی ہے، لیکن سبحانہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے، اولاد یا تو ہم جنس ہوگی اور یا غیر جنس ہوگی۔ غیر جنس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا انسان ہے یا گھوڑا ہے، اور گھوڑے کی اولاد شیر ہو، یا شیر ہے، شیر کی اولاد میں سے گھوڑا پیدا ہو جائے، تو غیر جنس میں سے اولاد ہو یہ عیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اولاد اگر غیر جنس میں سے ہو
تو یہ تو عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور اگر ہم جنس ہو تو پھر جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں وہ تو اولاد کے لیے بھی ثابت ماننی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کوئی اور اس میں اس کا شریک نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا ہم جنس اولاد بھی نہیں ہو سکتی۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ملکیت ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ اسی کی ملکیت ہے۔ کل لہ قانتون، ہر ایک چیز اس کی فرما بردار ہے، ہر ایک اس کی فرما بردار ہے، اس کے حکم کو نہیں ٹال سکتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ تو اس کا فرما بردار نہیں ہے۔ مسلمانوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہیں ہے، گناہ اس سے ہوتے ہیں، اور کافر تو فرما بردار ہے ہی نہیں۔ تو قانتون کا پھر مطلب یہ ہے کہ تصرفات قدرت میں ہر ایک اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا تابع دار ہے، فرما بردار ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے تصرفات ہیں جیسے مارنا، اور اسی طرح مارنا، زندہ کرنا، یہ جو تصرفات ہے اس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے مارنے کا ارادہ کرے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو ٹال دے، اس کو مرنا پڑے گا۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ بدیع السماوات والارض، بدیع کہتے ہیں پیدا کرنے والا، یعنی بدیع اس پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں کہ جو پیدا کرے کسی چیز کو بغیر نقشے کے۔ سماوات، یہ سما کی جمع ہے، آسمان، اور ارض زمین کو کہتے ہیں۔ قضا فیصلہ کرنا، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی پیدا کیے اور زمین بھی پیدا کی۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اذا قضا امرا، جب کسی امر کا، کام کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له، تو وہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے فرماتے ہیں کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ لا يعلمون، جو نہیں جانتے، یکلم، کلم یکلم تکلیما، اس کا معنی ہے بات کرنا، کلام کرنا۔ آیتن، آیت، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، تشابہت، باہم مشابہ ہونا، قلوب، آج یہ قلوب یہ جمع ہے اور اس کا واحد قلبن آتا ہے، اس کا معنی ہے دل۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں مشرکین پر رد فرما رہے ہیں۔ اصل میں مشرکین نے یہ کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کلام کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے خود کلام کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کلام کرتے ہیں براہ راست، تو ایسے ہے ہم سے بھی کلام کرے کہ یہ میرا نبی ہے اور اس کی اتباع کرو۔
یا جیسے رسولوں سے کلام کرتا ہے ایسا کلام کرے، فرشتے کے ذریعے کہ کوئی فرشتہ آئے اور ہمیں یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اور اس کی اتباع کرو، یا اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کلام نہیں کرتے تو کم از کم یہ ہو ہمارے پاس کوئی نشانی دلیل ایسی آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور ہم اس کی اتباع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، اس سے پہلے بھی ہر نبی کی قوم نے تقریباً ان سے یہ باتیں کی ہیں کہ ہم آپ کی اتباع اس وقت کریں گے جب ہم سے اللہ تعالیٰ کلام کرے اور یا فرشتے کرے یا فرشتہ ہمیں بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل اور جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کے دل کج فہمی میں ایک دوسرے کے مشابہ ہے، ورنہ ہم نے رسول کی رسالت کے ثبوت پر اتنے دلائل دیے ہیں کہ جو ایمان والا ہے وہ ان دلائل کو سمجھ سکتا ہے اور ان دلائل کی بنیاد پر نبی پر ایمان لا سکتا ہے، لیکن چونکہ ان کا مقصد نبی پر ایمان لانا نہیں ہے، صرف اعتراض کرنا ہے، اس وجہ سے یہ نبی کی نبوت کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وقال الذین لا یعلمون، اور وہ لوگ لا یعلمون جو نہیں جانتے یعنی امی ہیں، ان پڑھ ہیں، مشرکین مکہ، وہ یہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے، یا تو براہ راست کرے اور یا فرشتے کے واسطے سے، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ یہ نبی ہے، نشانی آ جائے اور اس بات پر وہ دلیل ہو کہ یہ نبی ہے، پھر ہم اس کا اتباع کریں۔ وقال الذین من قبلہم مثل قولہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی انہی کے مثل قول کیا ہے، انہی کے مثل بات کی ہے، انہوں نے بھی نبی سے یہ فرمائش کی تھی کہ ہم آپ کی اتباع اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ یا فرشتے کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کا رد فرما رہے ہیں کہ دلائل تو بہت سارے آ چکے ہیں، لیکن دلائل نفعمند اس کے لیے ہے جو یقین رکھتا ہو، مومن ہو، تمہارے لیے نفعمند نہیں ہے، یعنی ان کے لیے دلائل نفعمند ہے جو اپنی قوت علمیہ کو، جو علمی قوت ہے وہ ان مضامین کو سمجھنے میں صرف کر دے، اور جو کجروی کرے اور عناد کرے تو اس کے لیے جو ہے جتنی بھی آیات پیش کی جائیں اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، قد بینا الآیات، ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔ کوئی بات سبق کے متعلق کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم جی۔ اور جی